دو ملک کی تباہی اس ملک کے ہاتھوں میں، چاہے آپ ختم ہی ہو جائیں، ویسے بھی ہمیں ضرورت نہیں رہے. اگر ہندوستان اور اسرائیل ختم ہو جائے تو پاکستان کی ضرورت ہی نہیں رہتی. یہ دونوں ملک یہ بنایا ہی اسی لیے کیا ہے، جب دجال اسرائیل تخلیق کر رہا تھا نا، خدا پاکستان تخلیق کر رہا تھا. اتنا تھا کیونکہ اس کا انجام اس کے ہاتھ. اس لیے بدقسمتی سے جونپور کے مہدی سے لے کے نہیں، یہاں ہر طبقہ فکر جو ہے نا اپنے اندر سے ایک مہدی تخلیق کر رہا ہے. بھلا تمہارے ساتھ خدا ہوگا تو مہدی. بھائی پہلے یہ تو دیکھ لو، nobody can bring a revolution the time of which is not come. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا مہدی کب آئے گا؟ فرمایا مہدی اس وقت آئے گا جب تمہارا احساس یہ ہوگا کہ نیوم آتا دلہن جب پہلی شب اپنے ہسبینڈ کا انتظار کرتے کرتے سوچ رہی ہو پتہ نہیں میرا خاوند کیسا ہے، پتہ نہیں ظالم ہے، کنجوس نہ نکلے، بخیل ہے، یا اللہ اس کو اچھا بنانا، یا اللہ اس کو میرے حق میں بہتر کرنا. آج کل ایک وہ دعا بھی، یا اللہ میری اس پہ حکومت قائم کر. جب یہ احساسات ہوئے نا تمہارے، اس ڈیلیکیٹ شب اول کی بیوی کی طرح جس کو اپنے خاوند کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا گمان ہو رہے ہوں گے، جب تم اس طرح آرزو کرو گے تو پھر میں نے مختصر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جب ریلیجن اپنی ٹاپ پرائیورٹی سے گرتا ہے، ترجیح اول سے گرتا ہے، تو وہ اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھتا ہے اور وہ ماس لوکل گھرانوں میں قیدی ہو جاتا ہے. Then walls of the schools become the God. بجائے اس کے کہ اللہ بزرگ و برتر آپ کا مقصود اور منتہا نظر ہو، مدرسوں کی چار دیواریاں آپ کا خدا بن جاتی. مجھے بتائیے کہ مجھے دیوبند یا بریلوی سے کیا مخاصمت ہو سکتی ہے، مجھے اہل حدیث سے کیا مخاصمت ہو سکتی ہے؟ دا اسکول آف ٹیچنگ. اگر میں اپنی دنیاوی تعلیم کے لیے 10 کالج بدل سکتا ہوں، 10 یونیورسٹیز بدل سکتا ہوں، ایک بہتر نقطۂ علم کے لیے، ایک بہتر شناخت کے لیے، مگر میرا مقصد کیا ہے؟ Why do I become a دیوبندی اور a بریلوی اور اہل حدیث and anybody else؟ میرا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جب آپ کی نظر سے آپ کا مقصد اوجھل ہو جائے تو کسی اسکول کی چار دیواری آپ کا خدا اور مظہر توجہ ہو جاتی ہے. اگر میری مراد و مقصود و مطلب حیات اس سے ہو کہ میں نے خدا جاننا ہے، اور مجھے بتائیے میں نے خدا کو پیدا کیا یا خدا نے مجھے پیدا کیا؟ وہ میرا پرپس سرو کر رہا ہے یا میں اس کا کوئی پرپس سرو کرنے کے لیے زمین پر موجود ہوں؟ اگر آپ میں سے کسی کا یہ خیال ہو کہ وہ خدا کو نہیں پا سکتا، نہیں پہنچ سکتا، اس کی شناخت نہیں طلب کر سکتا، تو آپ کا وجود ایک محض کوڑا کاغذ ہے جس کا کوئی مطلب و مقصد نہیں. اللہ نے آپ کو اپنی شناخت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے لیے پیدا کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص شیخ عبد القادر جیلانی نہ بنے، ہو سکتا ہے کہ کوئی علی بن عثمان حجویری کے مقام طرفوں تک نہ پہنچے، نہ صحیح جنید بغداد ہونا آپ کے نصیب میں. کیا آپ ابتدائے محبت کی رابطی اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا ایک طلب صادق کو اپنے دل میں نہیں لا سکتے؟ کیا جستجو حقیقت اور ربانی کا ایک ذرہ بھی نہیں آپ کے نصیب میں نہیں آ سکتا؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کیا آپ کے خلوص کے علاوہ کوئی اللہ کو چیز چاہیے؟ اگر آپ جن بھوت اور پری اور تعویذات کے آسیب میں الجھے رہیں گے، اگر آپ خدا کی قوتوں کو بانٹتے رہیں گے، اگر آپ اپنے لوگوں کو اکابرین سمجھتے رہیں گے،
اگر آپ اپنے وسائل کو حتمی منزل قرار دیں گے تو پھر کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ نے خدا کی دی ہوئی عقل و معرفت کا انجام پورا کر دیا؟ جو اللہ نے آپ کو ایک نرالی نعمت بخشی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد کسی اسکول کی مطابق تھی؟ کسی مکتب خیال کا طالب علم بننا تھا؟ اس نے تو بڑی وضاحت سے ایک جملہ مختصر میں انسانی زندگی کے مقصد کی وضاحت کر دی۔ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ، میں نے تمہیں عقل و رشد و ہدایت صرف اس لیے بخشی، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کرو۔ اپنے دائرہ معرفت میں کتنے لوگ قائم ہوں گے؟ کیا وہ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر جو مقام عزت پا کے خلق میں اور اعلیٰ ترین عہدے پا کے اگر وہ دنیا میں کرپشن کا ذمہ دار ہے اور راشی ہے یا لعنت زدہ ہے، کیا وہ اس شخص سے بہتر ہو سکتا ہے کہ جو ایک معمولی سے چھابڑی پر بیٹھا ہوا ایک سیب اس لیے نہیں دیتا کہ یہ خراب ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو بہتر مان دے؟ تو توجہات اور اخلاق میں وہ شخص، اس کی سوچ کتنی معتبر اور مقدس ہے اللہ کے نزدیک، جس کا ایک لمحہ خیال جو ہے اسے اعلیٰ ترین شخص سے زیادہ برتری دے دے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے منازل عقلی یکساں نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن مختلف سوچوں میں تقسیم ہو جائے، آپ کے دنیاوی مراتب ڈیفرنٹ ہو جائیں، مگر جو عقل و معرفت کی صحت ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے سینٹر میں ہے۔ آپ کس کو جواب دیں دہ رول اول و آخر، زندگی کی ابتدا سے لے کر آخر تک آپ کسی اسکول کو جواب دہ ہو، کسی عالم زمانہ کو جواب دہ ہو، یا اپنے اللہ کو جواب دہ ہو؟ یہ تو معمولی سی فکر ہے۔ مجھے بتائیے، اگر آپ سب مسلمانوں میں، سب ماننے والوں میں یہ صلاحیت موجود نہ ہو تو قبر کا یہ سوال کتنا مشکل اور کتنا یک طرفہ لگتا ہے، جو اللہ ہر بندے سے پوچھتا ہے کہ من ربک۔ اگر ایک مزدور اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، اور اگر صرف ایک انٹلیکچوئل نہیں اس سوال کا جواب دینا ہے، ایک ذہین انسان نے اس کا جواب دینا ہے، تو پھر وہ بیچارے لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ کے؟ سیدھے عذاب جہنم میں پھینکے جائیں گے، جن کی نہ ایک نقل ہے نہ تعلیم ہے، جنہوں نے سوچا نہیں ہے، جنہوں نے غور نہیں کیا، جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ اگر وہ قبر کے دہانے پہنچیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا من ربک کا، اور اگر وہ یہ نہیں جانتے تو اگر وہ ان پڑھو نہیں جواب۔ مگر ایک بات سن رکھیے کہ خدا نا انصاف نہیں ہے، اور کوئی اہلیت اس نے حضرت انسان کو بخشی ہو یا نہ ہو یہ تو مجھے پتہ نہیں، مگر یہ اہلیت اس نے تمام انسانوں کو بخشی ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر وہ ادراک ذات خداوند کر لیتے۔ اسی وجہ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہر سطح کا انسان بقدر استطاعت اس سوال کا جواب دے سکتا۔ جلوہ بقدر ظرف نظر دیکھتے رہے، کیا دیکھتے ہم ان کو مگر دیکھتے رہے۔